عوام کا روزہ حواس کا روزہ عکس الحواس کا روزہ۔ عوام کا روزہ روزے کی لغوی معنی ہے رکنا، لہٰذا شریعت کی اصطلاحات میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کزن کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام کا روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا حواس کا روزہ ہے۔ اب ہے عکس الحواس کا روزہ، اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ عکس الحواس کا روزہ ہے۔ تو پیارے مومنو، ضرورت تو اس امر کی ہے کہ کھانے پینے سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقتاً رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے اکثر مومنین روزے کے آداب کا بالکل ہی لحاظ نہیں کرتے، وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کو بہت بڑی بہادری تصور کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اسی طرح فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ اور مقصد حاصل ہرگز نہ ہوگا۔ تو پیارے مومنو، خدا را اپنے حال زار پر ترس کھاؤ اور غور کرو کہ روزہ دار اس مہینے میں دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا رمضان کے پہلے دن کے وقت بھی بالکل جائز تھا، مگر ماہ رمضان میں ممنوع ہو جاتا ہے، اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ پھر خود یہ سوچ لو کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھی، جب وہ بھی اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی ہیں، تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھی، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، وہ رمضان کے مہینے میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ یعنی روزے دار جب رمضان شریف کے مبارک مہینے میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ وغیرہ حرام کام کیوں نہ چھوڑیں۔ اب آپ ہی کہیے، جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور گندی باتیں نہ چھوڑیں، جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ، وعدہ خلافی، گانے باجے سننا، بدنگاہی، گالی گلوچ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا، بدستور جاری رکھے ایسے کام، وہ کس قسم کا روزے دار ہے؟ یاد رکھیے گا، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بھی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اور فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ ہرگز نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھی بچا جائے۔ مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑا اور بد زبانی، بدنگاہی وغیرہ یہ سب گناہ چھوڑ دیں۔ ایک مقام پر حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے، تمہیں گالی دے، تو تم اسے صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ پیارے مومنو، آج کل تو معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا ہے، بلکہ اب تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی کسی سے لڑائی بھی کرتا ہے تو گرج کر یوں گویا ہوتا ہے، چپ ہو جا، ورنہ یاد رکھنا میں روزے سے ہوں اور روزہ تجھے سے کھولوں گا، یعنی تجھے کھا جاؤں گا۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اس قسم کی بات ہرگز زبان سے نہ نکلنی چاہیے، بلکہ ہمیں عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان تمام آفتوں سے ہم اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو روزے کا پابند کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ صرف روزے دار ہی کے لیے محسوس نہیں ہے، یہ روزے کے دنوں میں محسوس نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا راسخ ہو جائے۔ قیامت کے اس ہوشربا منظر کو یاد کیجیے جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب سے منہ سے باہر لٹک رہی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لہتے جگر سے، اور باپ اپنے نور نظر سے بھی نظر بچا رہا ہوگا۔ مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر مار دی جائے گی، اور ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے۔
جس کا قرآن پاک کی سورہ یاسین میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں اور ان کے کیے گی کی گواہی دیں گے۔ ایک کمزور ناتواں انسان قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرا اور ہر وقت اپنے تمام اعضائے بدن کو معصیت کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش جاری رکھ۔ آنکھ کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اللہ دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیں، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کی کوچہ و بازار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے، مہکے مہکے مدینے کے در و دیوار دیکھیے، سبز سبز گنبد و مینار دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے۔ حضور مفتی اعظم ہند سیدنا مصطفیٰ رضا خان اللہ رحمہ فرماتے ہیں، پیارے روزے داروں، آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو 24 گھنٹے 30 دن اور 12 مہینے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ مقدس آنکھوں سے ہرگز ہرگز فلم نہ دیکھیے، ڈرامے نہ دیکھیے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیے، شہوت کے ساتھ لڑکوں کو نہ دیکھیے، کسی کا کھلا ہوا ستر نہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرانے والے کھیل تماشے ہرگز مت دیکھیں۔ کرکٹ، کبڈی، فٹ بال، ہاکی، تاش، شطرنج، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال، اس طرح کے الٹے سیدھے کھیل ہرگز نہ دیکھیے۔ جب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر کھیلنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ان میں سے بعض کھیل تو ایسے ہیں جیسا کہ کبڈی، جس کی وجہ سے گھٹنے بلکہ معذاللہ رانے تک کھلی رہتی ہیں، اور اس طرح دوسروں کے آگے رانے یا گھٹنے کھولے رکھنا حرام ہے، اور دوسروں کو اس طرح نظر کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کے گھر میں بے اجازت نہ جھانکیے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، اپنی نظر کو پاک رکھیے، اور جو کوئی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھ کو آگ سے پر کیا جائے گا۔ اب ہے کان کا روزہ۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلاً کانوں سے تلاوت اور نعت سنیے، سنتوں کا بیان سنیے، اذان و اقامت سنیے، سن کر جواب دیجیے، قرأت سنیے، اچھی اچھی باتیں سنیں۔ ڈھول باجے اور موسیقی، فلمیں ہرگز ہرگز نہ سنیے، نہ دیکھیے، گانے اور نغمے اور الٹے سیدھے لطیفے ہرگز نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز ہرگز نہ سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو کسی کا عیب سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب ہے زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، مثلاً زبان سے تلاوت قرآن پاک کیجیے، ذکر و درود شریف کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، سنتوں کا بیان کیجیے، اچھی اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے، خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول بک بک وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے۔ کہتے ہیں کہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو 2 گلاس ہی گلاس پانی سے پاک بھی ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہوگی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تو ان میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہوتے گئے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے رہے۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں روزہ کھولنے کی اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روح انور پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر جب تیسری بار اس نے بات دہرائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزے دار ہے، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہے، جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزے دار ہے تو قے کر دے۔ وہ شخص ان کے پاس آیا، انہوں نے فرمان عالی شان سنایا، ان دونوں نے قے کی تو قے سے خون اور چھچھرے نکلے۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس آ کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ دونوں مر چکی ہیں، یا کہا کہ وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئی۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں قے کرو۔ اس نے خون اور پیپ کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح قے کی۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانا پینا وغیرہ سے روزہ تو رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں نے مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگے، یعنی کہ غیبت کرنے لگی۔ مکاشفات القلوب میں ہے۔ پیاری مومنو، اس عقائد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس بسا اوقات نیک لوگوں کو روزے کی سختی اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں زبان کو قابو میں ہی رکھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ۔ اگر ان تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بڑا ہی نفع ہوگا۔ بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے، دوسرا فضول بات سے خاموشی افضل ہے، اور تیسرا اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ ہاتھوں کا روزہ۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلا ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھوئیں، ہو سکے تو ہاتھوں سے کسی نبینہ کو لے کر چلے کہ قدم قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ نیک لوگوں سے مسافہ کریں کہ انشاءاللہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ خبردار کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھے، رشوت لینے کے لیے رشوت دینے کے لیے نہ اٹھے، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگ اڑائیں۔ پاؤں کا روزہ۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلا پاؤں چلے تو مسجد کی طرف چلیں، سنتوں کے اجتماع کی طرف چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ مکہ و مدینہ کی طرف چلیں، طواف و سعی میں چلیں، ہرگز ہرگز سینما گھر کی طرف نہ چلیں، ڈرامہ گاہ کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں، شطرنج، لوڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال وغیرہ کھیلوں کی طرف نہ چلیں۔ پیارے مومنوں، واقعی حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوگی نا جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگ روزے تو رکھتے ہیں مگر اپنے اعضاء کو چونکہ برائیوں سے نہیں بچا پاتے، اس لیے ان کو روزے کی نورانیت اور اس کی اصل روح سے محرومی رہتی ہے۔ اور جو لوگ ہوا مہوا رات جاگ کر گپ شپ لگاتے ہیں، انہیں بھی رات جاگنے سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔